الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فرانس کے اندر میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کی جو بات چل رہی ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور فرانس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوئی تو فرانس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ فرانس یاد رکھے کہ ہم مسلمان جو ہیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ادنا سی بھی گستاخی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگی۔ فرانس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اگر فرانس نے ایسا کوئی اقدام اٹھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ گستاخی رسول ہے، اور گستاخی رسول کا ایک ہی جواب ہے، جو گستاخی کرنے والا ہے ایک ہی اس کی سزا ہے، اس کا سر تن سے جدا ہوگا۔ اور فرانس میں اگر کسی بھی شخص نے ایسی غلطی کی تو فرانس کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے گی اور تمام امت مسلمہ اس بات پہ جمع رہے گی، اور تمام کے تمام مسلم ممالک جو ہیں الحمدللہ ناموس رسالت کے مسئلے پہ ایک ہیں۔ الحمدللہ تمام مسلمان جو ہیں ہر ایک چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، ہر ظلم و ستم کو برداشت کر سکتے ہیں، ہر تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہونے والی گستاخی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہم یہ حکومت کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آج تم پاور میں ہو، عمران خان صاحب آپ پاور میں ہو، آپ کو اس پر ایک بیان جاری کرنا چاہیے تھا فرانس کو، جس نے اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں کو مجروح کیا ہے۔ اگر ایسا کوئی عمل ہوا تو تمہیں بیان یہ جاری کرنا چاہیے تھا کہ فرانس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ہم۔ تمام کے تمام علماء اپنے اپنے گھروں سے اپنے اپنے مقامات سے بیان جاری کریں کہ فرانس نے اگر یہ اقدام اٹھایا تو فرانس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ ایک مومن مسلمان کی آواز ہے، اور ہمارا تو ہر بچہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے من سب نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جس بندے نے بھی گستاخی کی ہے فقتلوہ، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر فرانسیسیوں نے ایسا اقدام اٹھایا تو پھر بات اور ہوگی، یہ وہ احتجاج نہیں ہوں گے کہ جناب ہم دھوپ میں کھڑے ہو کر احتجاج کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ ہم جناب اقوام متحدہ میں احتجاج کریں گے، اینٹ سے اینٹ بجائی جائے گی۔ فرانس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہمارے جو حکمران ہیں انہیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اپنا بیان جاری کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہم پاور اپنی رکھتے ہیں، ہم اپنا مقام رکھتے ہیں، ہم کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں کہ ہم سارے جھکا کر جناب اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ فرانس کے لیے یہ حکم ہے کہ فرانس اپنے اس بیان کو واپس لے، اور جو بندہ ایسا اقدام اٹھاتا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ایسے حاکمین، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں کہ جناب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کریں۔ مسلمان ہر بات پہ کمپرومائز کر سکتا ہے، دنیا کا ہر ظلم و ستم برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوگی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جرت اور عظمت کو بادری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ہر دور کے اندر ناموس رسالت کی بات کی ہے، ختم نبوت کی بات کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت کی بات کی ہے، اور انشاءاللہ تمام کے تمام بچوں کو نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ حضور نے فرمایا من سب نبی، جس نے کسی بھی نبی کو گالی دی ہے فقتلوہ، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ قانون قدرت بھی ہے، قانون رسالت بھی ہے۔ اگر فرانس نے کوئی ایسا اقدام اٹھایا تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔